فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لجنۃ العلماء للافتاء فتویٰ نمبر 536 7 مارچ 2022۔ سوال: گزارش ہے کہ گورنمنٹ ہائی اسکول چک نمبر 485 گاف بے سمندری میں ایک مسجد واقع ہے جس کی حالت بوجہ گردش ایام خستہ ہو چکی ہے۔ مزید برآں مسجد مذکورہ اسکول کی عمارت کے عقب میں واقع ہے جس میں اسکول اوقات کے بعد نماز نہیں پڑھائی جاتی۔ اسکول انتظامیہ اس بات کی خواہاں ہے کہ مسجد مذکور کو شہید کر کے مسجد کو نئے سرے سے اسکول کے احاطہ کے شروع میں گاؤں کی طرف بنایا جائے تاکہ مسجد میں اسکول کے بچوں اور اساتذہ کرام کے علاوہ اہل دیہات بھی نماز ادا کر سکیں اور اسکول اوقات کے بعد بھی مسجد ہمہ وقت آباد رہے۔ اس سلسلے میں آپ کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ آیا کہ جس جگہ سے مسجد تبدیل کی جا رہی ہے وہ جگہ سکول کے استعمال میں لائی جا سکتی ہے اور شہید کی گئی مسجد کا سامان و ملبہ دیگر نئے سرے سے تعمیر کرنے کے لیے مسجد میں قابل استعمال ہے؟ گزارش ہے کہ مفتیان کرام اس ضمن میں رہنمائی فرمائیں اور فتویٰ جاری کریں۔ جواب: الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اسلام میں 4 مقامات ایسے ہیں جن پر مسجد کا اطلاق کیا گیا ہے۔ نمبر 1، تمام روئے زمین کو مسجد قرار دیا گیا ہے، جیسا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ صحیح بخاری 335 نمبر حدیث ہے، تمام روئے زمین کو میرے لیے مسجد اور پاک کرنے والی بنا دیا گیا ہے۔ اب میری امت میں جس شخص کے پاس نماز کا وقت آ جائے تو اسے چاہیے کہ وہی نماز پڑھ لے۔ گویا تمام روئے زمین کو حکمی طور پر مسجد قرار دیا گیا ہے۔ اس سے تمام زمین کے وہ احکام نہیں ہوں گے جو مساجد کے ساتھ خاص ہیں۔ نمبر 2، ایک مسجد وہ ہوتی ہے جو گھر کے کسی کونے کو یا زرعی زمین کے کسی خطے کو سہولت کے پیش نظر مسجد قرار دے لیا جاتا ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں حضرت اتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کے ایک کونے کو مسجد قرار دیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ وہاں نماز پڑھیں تاکہ ہم اس جگہ کو نماز کے لیے خاص کر لیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 425۔ اس قسم کی مساجد کو گھر یا زمین کا مالک جب چاہے ختم کر سکتا ہے اور اسے اپنے استعمال میں لا سکتا ہے۔ نمبر 3، زمیندار لوگ اپنی زمین پر مسجد بنا لیتے ہیں، جب تک وہ ہوتے ہیں وہاں نماز پڑھتے ہیں۔ اسی طرح فیکٹریوں والے یا مختلف تعمیراتی کمپنیاں جہاں پروجیکٹ ہوتا ہے وہاں عارضی مسجد بنا لیتے ہیں، جب تک کام ہوتا ہے تب تک مسجد ہوتی ہے، بعد میں ختم کر دیتے ہیں۔ یا جب تک مزدور فیکٹری میں ہوتے ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں، جب مزدور چلے جاتے ہیں تو کوئی بھی وہاں نماز نہیں پڑھتا۔ ان تینوں قسم کی جگہوں پر شرعی طور پر مسجد کا اطلاق نہ ہوگا اور نہ ہی اس جگہ کے لیے وہ تمام احکامات ہیں جو مساجد پر لاگو ہوتے ہیں۔ نمبر 4، وہ مساجد ہیں جن میں اذان و جماعت اور جمعے کا اہتمام ہو اور اس کی زمین باقاعدہ وقف ہو، اس کو شرعی مسجد کہتے ہیں۔ سوال میں جس مسجد کے متعلق پوچھا گیا ہے وہ بھی اسی قسم سے تعلق رکھتی ہے۔ ان مساجد کو بلا وجہ دوسری جگہ منتقل کرنا درست نہیں۔ ہاں البتہ اگر پہلی مسجد بے آباد ہو جائے یا اس سے وہ مقاصد پورے نہ ہو رہے ہوں جو تعمیر مسجد کے پیش نظر ہوتے ہیں تو ایسے حالات میں مسجد کو دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا ہے۔ اس صورت میں پہلی مسجد کے سامان کو دوسری مسجد میں استعمال کیا جا سکتا ہے اور پہلی زمین کو فروخت کر کے اس کی قیمت کسی دوسری مسجد میں خرچ کرنا بھی جائز ہے، یا ویسے ہی اس جگہ کو کسی اور استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کی ایک پرانی مسجد کو دوسری جگہ منتقل کر دیا تھا اور پہلی مسجد کی جگہ کھجور منڈی بنا دی تھی، کیونکہ پہلے بیت المال محفوظ جگہ پر نہیں تھا، اس کی حفاظت مقصود تھی، تو اسے دوسری مسجد کے قبلہ کی طرف بنایا تاکہ آنے جانے والے نمازی اس پر نظر رکھیں۔ مجموع الفتاوی ابن تیمیہ جلد نمبر 31 صفحہ نمبر 216۔ مندرجہ بالا تصریحات کی روشنی میں جب کوئی مسجد بے آباد ہو جائے تو اس کے سامان کو دوسری مسجد میں استعمال کیا جا سکتا ہے، نیز اس کی زمین فروخت کر کے
اس کی قیمت بھی دوسری مسجد میں صرف کی جا سکتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مفتیان کرام فضیلت الشیخ ابو محمد عبدالستار حماد حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ عبد الحلیم بلال حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ جوید اقبال سیالکوٹی حفظہ اللہ، فضیلت الدکتور عبد الرحمن یوسف مدنی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ سید مجتبی سعیدی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ ابو عدنان محمد منیر قمر حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ حافظ عبد الرؤوف سندو حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ ابو محمد ادریس اثری حفظہ اللہ۔ العلماء، علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔